کہ حق اور باطل کے میدان میں جب بھی مار کا بپا ہوا ہے، جب بھی مقابلہ ہوا ہے، باطل کو بھاگنا پڑا ہے، حق کو بھاگنا نہیں پڑا۔ حق والے کمزور صحیح، باطل والے تکڑے صحیح، حق والے غریب صحیح، باطل والے امیر صحیح، حق والے بے موج صحیح اور باطل والے موج والے صحیح۔ حق والے وہ بہت زیادہ دنیا کے ٹیکنالوجی سے دور صحیح اور وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ صحیح، لیکن جب بھی مقابلہ ہے حق جیت گیا ہے، باطل ہار گیا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے اپنا عقیدہ بتاؤ، ہاتھ بلند کر کے اپنا ایمان بتاؤ۔ آج کی لڑائی میں بھی انشاءاللہ باطل بھاگے گا، باطل بھاگے گا، انشاءاللہ باطل بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ فریق مخالف کے حصے میں حرامی بچہ آ گیا ہے، میرے حصے میں مجھے باپ مانو، فریق مخالف کو اپنا باپ نہیں مانو، میرے حصے کے اندر میرا قوم مانو، فریق مخالف کو اپنی قوم نہیں مانو، مجھے اپنا قبیلہ مانو، ان کو اپنا قبیلہ نہیں مانو۔ یہ نبی علیہ السلام کے تعاون کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، مدرسے کی وجہ سے، امریکہ کے بیٹوں جتنی سختی کرو سختی برداشت کریں گے، نبی علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری درخواست ہوگی کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مدرسے کو کامیابی کے راستے پہ گامزن کیا۔ یہ مشکل کام تھا لیکن انہوں نے محنت کر کے اپنی جوانی کو صرف کر کے انہوں نے اسے کامیابی کے راستے پہ ڈالا ہے، اور اب کہ ہمارے ہزارہ ڈویژن کا ایک کامیاب ترین مدرسہ ہے، بنون کا بھی اور بنات کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ وقت بڑا ہے اور مقررین کی فہرست بہت لمبی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تقریری مقابلہ ہو رہا ہو۔ آپ نے جمعے سے پہلے سو ختم بھی کرنا ہے، تو میں یہ تعاون کر سکتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو مختصر کروں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے وہ اور مقررین کو معلوم نہیں ہوگی اور مجھے معلوم ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ، من لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اس قسم کو پوری کرنے کے لیے کائنات کے نظام میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے کائنات کے نظام میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے، وہ رد و بدل ہو جاتا ہے، تقدیر پلٹ جاتی ہے، لیکن اپنے بندے کو خالص نہیں ہونے دیتا، قسم پوری ہوتی ہے۔ یہ جو بندگان ہوتے ہیں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے موفق بھی ہوتے ہیں، مؤید بھی ہوتے ہیں، وہ دین کے داعی بھی ہوتے ہیں، ہادی بھی ہوتے ہیں،
خدمت دین میں منتہا ہوتے ہیں، وہی مصطفیٰ ہوتے ہیں، وہی مرتضیٰ، وہی مجتبیٰ ہوتے ہیں۔ میں جس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ قاری محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مدرسے کے بانی ہیں، اور قاری سجید صاحب کے والد ہیں۔ مجھ پر ان کا احسان ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اہل انتظام نے میرے حصے میں عظمت قرآن کا کون سا موضوع دیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے محترم صاحب سے کہا ہے کہ میں قاری صاحب کے بارے میں چند باتیں کروں گا، تو اس لحاظ سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تبلیغی جماعت سے بہت زیادہ دور تھا، تو قاری صاحب میرے پاس گاؤں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ فیض اللہ میں جی چلنا ہے اور اس سے روزہ لگانا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہم نہ نہیں کر سکتے تھے، تو شرع صدر تو تھا نہیں، تبلیغی جماعت کے بارے میں وقت نہیں لگانا تھا۔ اور میرے پاس ایک جرگہ آیا ہے سال لگانے کے لیے پنڈی مرکز سے، میں نے اس کو عذر کیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اب آپ کا کام ضروری ہے، یہ ضروری ہے، آپ کا کام ضروری ہے۔ ایبٹآباد مرکز کے اور مانسہرہ مرکز کے بہت سارے احباب آئے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ اس سے عمدہ آدمی ہے کہ یہ تبلیغ کی حمایت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اجتماع میں بھی جاتا ہے شب جمعہ میں، لیکن سے روزہ لگانے کا قائل نہیں ہے۔ تو قاری صاحب آ جاتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنا ہے سے روزہ لگانا ہے، چلنا ہے سے روزہ لگانا ہے۔ تو قاری صاحب کے سامنے ہم نہ نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا لے کر نکل جاتے۔ تو ایک سو روزہ ہمارا لگا ہے گلی بدرال میں، اور ایک سو روزہ ہمارا لگا ہے بالا کوٹ میں، اور بالا کوٹ کے سے روزے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 21 جماعتیں نکل گئی۔ اس کے بعد ہم بہت زیادہ مانوس ہو گئے تبلیغی جماعت سے، اور آج سے شرع صدر ہوتا گیا۔ آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس میں قاری بشیر صاحب کا صدقہ جاریہ میں حصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ ہمارے علاقے کا کیا رواج ہے، یہاں کا خان گاؤں کا ہوتا ہے، مولوی باہر کا ہوتا ہے۔ آپ کو علماء ملیں گے بٹاگرام، آلائی، تورغر، کوہستان سے۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ کسی اور مسلک کے لوگ ہیں، وہ کسی اور مسلک کے لوگ ہیں، یہاں اس مسلک کا مولوی ملتا نہیں۔ اور ہمارے اس مقامی آبادی کے بچے بے انتہا اسکولوں کو جاتے ہیں، وہ مدرسوں میں نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ مطلوبہ معیار والی تبدیلی نہیں، عمومی رجحان تبدیل نہیں ہوا۔ اب مسجد کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مولوی باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ مدارس آ گئے ہیں، کچھ حالات بن گئے ہیں، لیکن عمومی رجحان یہ تھا مقامی آبادی کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، ملازم بنتا ہے، اور وہ عالم نہیں بنتا۔ قاری صاحب کو بھی مقامی آبادی کے تھے، مراکر سے ان کا تعلق تھا، اور لوگوں کے اندر اس رجحان کو پیدا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اور اپنے بچوں کو قاری بناؤ اور عالم بناؤ، اور آج الحمدللہ ان کے شاگردوں سے ہمارا پورا پٹھن بھرا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاری محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موفق اور مؤید تھے، اور دین کی خدمت کا ان کا جذبہ تھا۔ اس طرح جذبہ تھا کہ اس کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ آج وہ نہیں ہے اور ان کا صدقہ جاریہ جاری ہے، آج وہ نہیں ہے ان کا مدرسہ جاری ہے، آج وہ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں بالواسطہ و بلا واسطہ ان کے شاگرد سے پہنچا رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔
اس وقت میرے کہنے کی درخواست یہی ہے کہ مقامی آبادی میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہ قاری بشیر رحمت اللہ علیہ کا مشن تھا. مقامی آبادی میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو حافظ قرآن اور علماء بناؤ. نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. سائنس کے نام پر ہم سے بھاگ گئی ہے, ٹیکنالوجی کے نام پر ہم سے بھاگ گئی ہے, میڈیا کے نام پر ہم سے بھاگ گئی ہے, کرکٹ کے نام پر ہم سے بھاگ گئی ہے, اور وہ نئی نسل اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جتنی بھی نئی نسل نبی علیہ السلام کے دامن سے دور ہوگی ناکام ہوگی. جتنے بھی قریب ہوگی کامیاب. آج کامیابی کا معیار, کامیابی کا دار و مدار وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. کوئی اس کو قریب ہوگا اس کے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس کے قریب نہیں ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. میں یہ بات عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے قاری بشیر صاحب کے نقش قدم پہ جانا ہے. ان کا نقش قدم میری رائے میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, عالم بناؤ, اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ اور عالمہ بناؤ. انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں گے کہ ہم اپنی نئی نسل کو قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو. انتہائی قابل احترام سامعین, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی لڑائی تھی اور رہی ہے, آج حق اور باطل کی لڑائی کن کن فریقوں میں ہے, ان کا نام کیا ہے؟ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, میری اپنی رائے ہو سکتی ہے. چونکہ میں طالب علم ہوں تو کسی طالب علم کی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. آپ نہ مانیں, صرف سنیں. میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا. آپ مجھے سمجھائیں گے میں سمجھ جاؤں گا. آپ مجھے آمادہ کریں گے میں آمادہ ہو جاؤں گا. آپ مجھے اپنی رائے چھوڑنے پر کہیں گے چھوڑ دوں گا. لیکن میری رائے یہ ہے, آج نئی نسل میں جو بے حیائی پیدا ہو گئی ہے, نئی نسل میں جو بے دینی کا رجحان پیدا ہو گیا ہے, یہ باطل ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہ خوبصورت نوجوان جو مقابلہ کر رہے ہیں یہی حق ہے. اور یہ مقابلہ ایسا ہے سطح سے کار رہا ہے ازل سے تا امروز, جناب مصطفی سے شرارت لہوی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل بھاگ گیا, اور انشاءاللہ باطل بھاگ جانے والا ہے. اتنی موجودہ تسلیوں کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ حق اور باطل کے میدان میں جب بھی مار کا بپا ہوا ہے, جب بھی مقابلہ ہوا ہے, باطل کو بھاگنا پڑا ہے, حق کو بھاگنا نہیں پڑا. حق والے کمزور صحیح, باطل والے تکڑے صحیح, حق والے غریب صحیح, باطل والے امیر صحیح, حق والے بے موج صحیح اور باطل والے موج والے صحیح. حق والے وہ بہت زیادہ دنیا کے ٹیکنالوجی سے دور صحیح اور وہ ٹیکنالوجی کے بادشاہ صحیح. لیکن جب بھی مقابلہ ہے حق جیت گیا ہے, باطل ہار گیا ہے. ہاتھ بلند کر کے اپنا عقیدہ بتاؤ, ہاتھ بلند کر کے اپنا ایمان بتاؤ. آج کی لڑائی میں بھی انشاءاللہ باطل بھاگے گا, باطل بھاگے گا, انشاءاللہ باطل بھاگ جائے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, ان کی آواز میں انشاءاللہ. حیا اور بے حیائی کے پیچھے کون کون سی قوتیں ہیں؟ حیا اور بے حیائی کے پیچھے کون کون سی قوتیں مقابلے میں؟ بے حیائی کے پیچھے امریکہ ہے ایک, بے حیائی کے پیچھے اقوام متحدہ ہے دو, بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے عالمی کفر ہے تین, بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے آپ کی حکومت ہے چار, بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے آپ کے مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے ہیں. کہہ رہا ہوں, بالکل کہہ رہا ہوں, مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے ہیں. ایک نوجوان لڑکے کو, ایک نوجوان لڑکی کو
ایک بینچ پر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، مجھے بتایا جائے ہوس کی اس دنیا میں، شہوت کی اس دنیا میں جب ان کی شہوت عروج پر پہنچ چکی ہے، وہ آپ سے پڑھیں گے یا وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ آپ کے مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے وہ بے حیائی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مجھے ایک قدم آگے بتا دینا چاہیے، آپ کے این جی او نیشنل انٹرنیشنل وہ بے حیائی کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا میڈیا بے حیائی کے پیچھے کھڑا ہے، پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، 3000 چینل ننگی تصویریں دکھا کر بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ آپ کا ٹچ موبائل، آپ کا گوگل اور آپ کا واٹس ایپ اور آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا سوشل میڈیا وہ بے حیائی کو فروغ دینے میں ان کے معاون ہے۔ حیا کے پیچھے کون ہے؟ حیا کے پیچھے آپ کا مولوی ہے، حیا کے پیچھے آپ کی مسجد ہے، حیا کے پیچھے آپ کا مدرسہ ہے، حیا کے پیچھے آپ کا پیر ہے، حیا کے پیچھے آپ کی خانقاہ ہے، حیا کے پیچھے آپ کی تبلیغی جماعت ہے، حیا کے پیچھے آپ کی دینی تنظیمیں ہیں، حیا کے پیچھے جمعیت علماء اسلام ہے، حیا کے پیچھے آپ کی داڑھی ہے، حیا کے پیچھے آپ کی پگڑی ہے، حیا کے پیچھے آپ کا پردہ ہے۔ دونوں میں مقابلہ ہے، مقابلہ تھا، مقابلہ رہے گا۔ آج اعلان کہتا ہوں کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہم نے باطل کو بتا کر کل بھی جیت گئے تھے، آج بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ بولیے آئندہ بھی جیت کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اونچا بولیے، آواز نہیں آ رہی؟ میں چھوڑ دوں گا، مجھ سے پہلے مائک چھوڑ دوں گا۔ اونچا بولیے، آپ بلند کر کے اونچا بولیے۔ میں جن حکمرانوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ ڈورے ہیں، ڈورے کاری ہمجھے ڈوروں کو اونچا بولنا پڑتا ہے ڈوروں کے سامنے۔ بولیے ہاتھ لہرا کر انشاءاللہ، زور سے اور زور سے، زور نہیں آیا، ہاتھ بلند کر کے زور سے۔ جو ہاتھ نہیں بلند کرتا، زور سے نہیں بولتا، اس کو نکال دینا چاہتا ہوں مجلس سے۔ وہ میری تقریر نہ سنے، وہ میری تقریر نہ سنے۔ سوئی ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم سو رہی ہے، بولیے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر گئے انشاءاللہ، پھر بولیے انشاءاللہ، اور بولیے انشاءاللہ۔ شکر کرو مدرسے ہیں بنات کے اور بنوں کے، ان کو میں تعبیر کر دوں، یہ نبی علیہ السلام کا دامن ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پتہ کرو۔ وہاں شناختی کارڈ ہے، بچے کا نام موجود ہے، باپ کا نام نہیں۔ میں زبان حال میں ان سے پوچھتا ہوں، تم مریم کے بیٹے تو نہیں ہو، باپ کدھر ہے تمہارا؟ وہ جواب دیتا ہے باپ تھا، باپ ہے، لیکن وہ رات کو آیا تھا، ماسک پہن کر آیا تھا، بٹن بند کر کے آیا تھا، وہ زنا کر کے چلا گیا، ہمیں نام معلوم نہیں، اس لیے باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کو باپ نہیں معلوم تو دادا نہیں معلوم ہوگا، دادا نہیں معلوم تو قبیلہ نہیں معلوم ہوگا، قبیلہ نہیں معلوم تو قوم معلوم نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہو میں سواتی ہوں، میں گجر ہوں، میں تنوری ہوں، میں افغان ہوں، میں سواتی ہوں، سید ہوں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی دامن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم، ایک بار خدا کی قسم، دو بار خدا کی قسم، 3 بار اگر نبی کا دامن آپ نے پکڑا نہ ہوتا، آپ کو بھی بات معلوم نہ ہوتا، خاندان معلوم نہ ہوتا اور قوم معلوم نہ ہوتا۔ یہ نبی کا احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں نبی کی عزت کے لیے اگر جان چاہیے تو اے اللہ ہماری جان نبی کی عزت کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ، اونچا بول، اونچا بول، اونچا بول۔ ہمارے حسب رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ میرے حصے میں علم آیا ہے، فریقی مخالف کے حصے میں جہل آ گیا ہے، میرے حصے میں دین آ گیا ہے، فریقی مخالف کے حصے میں
بے دینی آ گئی ہے، میرے حصے کے اندر ادب آ گیا ہے، فریق مخالف کے حصے میں بے ادبی آ گئی ہے، میرے حصے کے اندر تہذیب آ گئی ہے، میں فریق مخالف کے حصے میں بد تہذیبی آ گئی ہے، میرے حصے کے اندر پردہ آ گیا ہے، فریق مخالف کے حصے میں بے پردگی آ گئی ہے، میرے حصے کے اندر حیا آ گیا ہے، فریق مخالف کے حصے میں بے حیائی آ گئی ہے، میرے حصے میں نکاح آ گیا ہے، فریق مخالف کے حصے میں زنا آ گیا ہے، میرے حصے میں حلالی بچہ آ گیا ہے، فریق مخالف کے حصے میں حرامی بچہ آ گیا ہے، میرے حصے میں مجھے باپ مانو، فریق مخالف کو اپنا باپ نہیں مانو، میرے حصے کے اندر میرا قوم مانو، فریق مخالف کو اپنی قوم نہیں مانو، مجھے اپنا قبیلہ مانو، ان کو اپنا قبیلہ نہیں مانو۔ یہ نبی علیہ السلام کے دامن کی وجہ سے، مولوی کی وجہ سے، مدرسے کی وجہ سے، امریکہ کے بیٹوں جتنی سختی کرو سختی برداشت کریں گے، نبی علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں چھوڑیں گے، بولو نہیں چھوڑیں گے، بولو سختی آئی کی برداشت ہوگی، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے، انصاف نہیں چھوڑیں گے، سچ نہیں چھوڑیں گے، اسلامی نظام نہیں چھوڑیں گے، حق نبوت نہیں چھوڑیں گے۔ اب ماحول آ گیا الیکشن کا، لوگ بھی اتریں گے، ہم بھی اتریں گے، کتاب کا نشان جہاں میرے تھپائی تب کتاب پہ تھپ، بولا انشاءاللہ، اونچی آواز میں ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سنیے، خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سنیے، خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ اونچا بول، وہ ہمارا نہیں، بولو ہمارا نہیں۔ نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ابھی آپ نے وعدہ کیا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا دامن مدرسہ دینی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا دامن ختم نبوت ہے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا دامن جمعیت علماء اسلام ہے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا دامن انتخابی نشان کتاب ہے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے، یوں لہرا کر، لہرا کر، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، تیرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم کو کپالا، مجھے فکری امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہونے والا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ اے خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہتے یہ کہتے بلا ظالموں، یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو جو میں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے، بولیے جمعیت علماء اسلام کو، بولو جمعیت علماء اسلام کو، ختم نبوت کو، کتاب نشان کو، حفظ البنات کو، قانون کو، اسلام کی ایک ایک سنت کو آپ بلند کر کے لہرائیے، ہوا میں زور زور سے لہرائیے۔ مجھ سے عمران خان پوچھے گا، زور سے 2 منٹ تک لہراتے جائیے۔
زور نہیں ہے میڈیا والوں کے فوٹو نکالو ہمارا نہیں نکالو یار زور سے میں نے یہ کلپ بھیج دیا عمران کو وہ مجھ سے پوچھے گا جامعہ محمودیہ گئے تھے جی قاری بشیر صاحب کے صدقہ جاریہ میں گئے تھے جی وہ ہاتھ ہلانے والے زور سے ہاتھ ہلا رہے تھے کیا کہہ رہے تھے میں زبان حال سے جواب دوں گا وہ کہہ رہے تھے زور سے ہاتھ ہلا وہ کہہ رہے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سوباب کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا دیر بخن و مننا واخر دعوانا